کر رہے ہیں؟ جا کر آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آبادی ہے اس کا خواتین نصف سے بھی زیادہ حصہ ہے، اور یہ ایک اتنی بڑی ہماری پاپولیشن کی بڑی افیکٹو اور بہت انرجیٹک یہ سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا، جو کہ بطور ایک ماں کے اپنے بچوں کو وہ گھر میں تعلیم کے علاوہ جو ہماری روایات ہیں ان کی تربیت، بڑوں کا احترام، اور معاشرے میں جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے بارے میں بطور ایک ماں کے بہت کلیدی کردار ہے، بطور ایک بہن کے بہت اہم کردار ہے، بطور ایک بیٹی کے ایک نہایت ایک بڑا افیکٹو کردار ہے. تعلیم حاصل کرتی ہیں، ٹیچرز بنتی ہیں، معاشرے میں آگے بڑھتی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج 75 سال گزرنے کے باوجود پاکستان میں ہماری خواتین کے جو حقوق، ان کی امپاورمنٹ، ان کا احترام، ان کے رائٹس، ان کے لیے اپرچونٹیز، تاکہ وہ معاشرے میں مردوں کے مقابلے میں کنٹریبیوٹ کر سکیں بڑی میننگ فلی، پروڈکٹیولی، یہ مواقع ہم 75 سال میں مہیا نہیں کر سکے. اور وہ قومیں، چاہے اسلامی دنیا ہے، چاہے مغربی ممالک ہیں، آپ دیکھ لیں وہاں پر خواتین نے بڑھ چڑھ کر اپنا رول ادا کیا معاشرے کی تربیت کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے. تو وہ قومیں کہیں آگے بڑھ چکی ہیں، اور پاکستان اس معاملے میں ابھی بہت سفر طے کرنا ہے. یہ 5 ارب روپے کا جو ایک پروگرام دیا گیا ہے، یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. میں ماضی میں جائے بغیر یہ کہنا چاہوں گا کہ جب میں نے پنجاب میں خدمت کی بطور خادم، تو وہاں پر ہم نے بے شمار پروگرامز بچیوں کے لیے ہم نے وہاں پر اس کا اجرا کیا تھا. مثال کے طور پر جنوبی پنجاب میں بچیوں کو وہ اسکول میں تعلیم حاصل کر سکیں، اور غربت کی بنا پر ان کے والدین ان کو اسکول سے باہر نہ لا سکیں، ہم نے ان کے لیے وظائف نہ صرف مقرر کیے بلکہ وظائف میں بے پناہ اضافہ کیا. ایک پروگرام تھا پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ کمپنی. یہ ایک اشتراک تھا حکومت پنجاب کا اور برطانیہ کے ایک ادارے کا، جس کے ذریعے ہم نے پہلے ہم نے سٹارٹ کیا جنوبی پنجاب سے، جہاں پر یقیناً وہ ترقی کی دوڑ میں پنجاب کے باقی علاقوں کے مقابلے میں پیچھے ہے. تو ہم نے وہاں سے سٹارٹ کیا، اور وہ تھا کہ بچیوں کو اور بچوں کو اسکل ڈیولپمنٹ، چاہے ہوٹلرنگ ہے، سلائی کڑھائی ہے، آئی ٹی کے میکینکس، موٹر میکینکس، اور اس طرح بے شمار ٹیکسٹائل میں بے شمار ہم نے یہ پروگرام شروع کیے. لیکن کوئی عمارتیں نہیں بنائیں، مشینری نہیں خریدی. So what I'm saying is کہ we did not invest in brick and mortar. We invested in the students, in promotion of our female girls education. اور اس طرح ہم نے وظیفہ ماہانہ مقرر کیا، اور ان کمپنیوں کو ان کو ہم نے سلیکٹ کیا، ان کو ہم پیمنٹ دیتے تھے، اور یہ بچیاں وہاں جا کر اور بچے وہاں جا کر یہ ہنر سیکھتے تھے. اسی طریقے سے ہم نے جو ابھی وائلنس اگینسٹ وومن، یہ پنجاب پہلا صوبہ تھا پاکستان میں، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ملتان سے ہم نے اس کا سٹارٹ لیا، اور
وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر بنائے ہم نے، اور اس کا بہت خواتین کو دیہات میں بے پناہ، اس کا اور قصبوں میں بے پناہ فائدہ پہنچا، جہاں پر زبان خاموش رہتی اور ظلم اور زیادتی ہوتی ہے۔ مگر اس سے بڑھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے جو چیلنجز ہیں پاکستان میں، وہ سب سے بڑا چیلنج ہے معاشی ترقی کا، خوشحالی کا۔ ابھی آج آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے انتہائی برادر ملک سعودی عربیہ نے $2 ارب پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے خزانے میں جمع کرایا ہے۔ میں نے پشاور میں جب مجھے پتہ چلا تو میں نے سعودی عربیہ کا شکریہ ادا کیا دل کی عمیق گہرائیوں سے، اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، اور ایک مرتبہ پھر جب پاکستان کو مشکلات کا مقابلہ ہے تو انہوں نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ لیکن یہ قرضے ہم کب تک لیتے رہیں گے، اور کب تک قرضوں کی زندگی ہم بسر کرتے رہیں گے؟ یہ ہے وہ چپتا ہوا سوال جو مجھے اپنے آپ سے اور پھر آپ سب سے کرنا ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں دینا چاہتا ہوں، اور وہ مثالیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ ایک ایسی مثال ایسے ملک کی جو کہ میں دینا نہیں چاہتا، لیکن مجبوری، ایک وہ حقیقت ہے، اس کو اگر سامنا نہیں کریں گے تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے۔ وہ ملک ہمارے مشرق میں ہمسایہ ملک ہے، اور 1991 میں آخری مرتبہ انہوں نے IMF کے ساتھ پروگرام کیا، اور اس کے بعد دوبارہ ان کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور آج اس کی جو ترقی ہے، اس زمانے میں پاکستان اور اس کا ایک مقابلہ تھا۔ ٹیکسٹائل میں ہم ان سے آگے تھے، سٹیل میں وہ ہم سے آگے تھے۔ ہمارا روپیہ، اس کی قدر ان کے روپے کی قدر سے زیادہ تھی، لیکن آج کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اور یہ بہت دل کے لیے، یعنی تیر سینے میں چبھتے ہیں جب اس طرح کی بات آدمی سوچتا ہے یا اس کو ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر میں اپنی یہاں پر انتہائی باوقار اور انتہائی قابل محنتی اپنی بیٹیوں سے اور بہنوں سے یہ کہوں گا، قوم کی، کہ ہمیں اب رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا، اور اس طریقے سے کہ ہم بین ڈالیں یا ہم بیٹھیں اور اپنا وقت ضائع کریں کہ جو فلاں ہم سے آگے نکل گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو اس طرح پھر تباہی ہمارا مقدر ہوگی۔ ہمیں اپنے حالات کو سنبھالنے کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، ماضی سے سبق حاصل کرنا ہوگا، ماضی میں جھانکتے نہیں رہنا، اس سے کچھ نہیں، وقت ضائع ہوگا۔ ماضی سے ہمیں سبق حاصل کر کے ہمیں ایک قوم کی طرح، ایک جاندار قوم کی طرح ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ یہاں پر آپ نے وہ تصاویر دیکھی ان خواتین کی جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا۔ دے آر گریٹ امبیسڈرز آف پاکستان۔ کوئی سابق وزیر اعظم تھی، شہید ہو گئیں، کوئی پاکستان کی لیے تحریک میں انہوں نے بڑا کام کیا، کسی نے پاکستان کا دنیا میں نام روشن کیا، بڑے مشہور گیت گائے، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، پاکستان کے اندر جو کیپیسٹی ہے، بڑے بڑے یہاں پر بڑے بڑے اذان بیٹھے ہیں، گریٹ مائنڈز جو کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جو ضرورت ہے اس امر کی کہ اپرچونٹیز کریٹ کی جائیں اور ان کو پھر پوری طرح اس کا فائدہ حاصل کیا جائے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے، ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو فار ایگزامپل میڈیکل کالجز ہیں پورے پاکستان میں، ہماری قوم کی بیٹیاں وہاں پڑھتی ہیں، دے ایکسل ان میڈیسن، اور ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر شاید آج سے 5 7 8 سال پہلے 7 8 لاکھ روپے سرکاری میڈیکل اسکول میں خرچہ ہوتا تھا اوور دا اسپین آف دیئر ایجوکیشن۔ اب میرا خیال وہ دگنا تگنا ہوگا۔ اگر آپ اوسطاً بات کر لیں 20 لاکھ روپیہ یا 15 لاکھ روپے لگ رہا ہوگا ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر۔ اب وہ قوم کی بیٹیاں ایک انتہائی سبسڈائز تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ آف کورس داخلہ وہاں پر میرٹ میں، پنجاب میں تو میرٹ میں تھا، اور مجھے یقین ہے باقی صوبے بھی اسی میرٹ کو فالو کر رہے ہوں گے، لیکن جب وہ تعلیم
حاصل کر لی تو شک نہیں کہ بے شمار قوم کی بیٹیاں ہسپتالوں میں جاتی ہیں، جا کے دکھی انسانیت کی خدمت کرتی ہیں، لیکن ایسی تعداد میں بھی کوئی کمی نہیں کہ وہ میڈیکل ایجوکیشن حاصل کر کے شادی کر کے پھر وہ گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں، یا پھر وہ کافی پینے ریسٹورنٹ میں چلی جاتی ہیں۔ یہ ہے وہ ایشو جس کو ہمیں بڑی ایک خندہ پیشانی سے اور بڑے حوصلے کے ساتھ اس کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ آج جہاں پر شہروں میں ہمارے خواتین جو ہیں بینکرز بھی ہیں، پولیس آفیسرز بھی ہیں، آرمی آفیسرز بھی ہیں اور پولیٹیشنز بھی ہیں، سب کچھ ہے، کوئی شک نہیں، لیکن جب ہم ایک اوور آل اس کے والیوم کی میگنیٹیوڈ کی بات کرتے ہیں، when you compare this with our women force in the villages، تو دیکھیے وہ اپنے مردوں کے شانہ بشانہ وہ میدان میں وہ وہاں پر جا کر گرمیوں میں سردیوں میں وہ جا کر پوری طرح ان کی جو ایگریکلچر میں پورا حصہ ڈالتی ہیں، اور کچھ نہیں تو وہ گرمیوں میں وہ لسی اور مکھن 10-11 بجے اپنے بھائی کے لیے یا اپنے خامن کے لیے وہاں جا کے لے کے جاتی ہیں تاکہ ان کو انرجی ملے اور وہ اور کاشت کاری کریں اور ملک کی ترقی میں وہ پورا حصہ ڈال۔ سو ان ون وے اور دی ادر دے آر میکنگ ویری پازیٹیو کنٹریبیوشن۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیہات کی اور قصبوں کی خواتین جو ہیں اس حوالے سے ان کی جو ریشو ہے کنٹریبیوشن کی نیشنل اکانومی میں، نیشن بلڈنگ ایفرٹس میں، دیٹ از کمینڈیبل۔ میں قطعاً خدا نخواستہ کسی صورت بھی یہ نہیں بات کر رہا کہ شہر کی خواتین جو ہیں بہت، میں نے ابھی بتایا کہ یہ آپ نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی اور ایک لمبی داستان ہے، لیکن اگر ہم نے اقوام عالم میں اپنے پاکستان کو ممتاز کروانا ہے اور اپنا ایک لوہا منوانا ہے تو پھر مردوں اور خواتین کو مل کر پاکستان کی ترقی میں بھرپور حصہ لینا ہوگا۔ اس کے لیے فائنینشیل اپرچونٹیز، اس کے لیے جو ایکچوئل اپرچونٹیز جو ہیں وہ ہمیں مہیا کرنی ہوگی تھرو اے سسٹم، تھرو لیجسلیشن اینڈ واٹ ایور انسٹرومنٹس آر ریکوائرڈ ان دس بہاف۔ میں یہاں پر کچھ 3-4 گزارشات اور کرنا چاہوں گا۔ یہاں پر شہداء کا ایک فنڈ مختص کیا گیا ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ وہ شہید جو پاکستان کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو، ہزاروں لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کر جاتے ہیں اور اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، اس سے بڑی اور کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ احترام کی اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی جرأت کی، اس سے بڑی بہادری کی اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہم اپنے شہداء کے خاندانوں کی، ان کی تکریم، ان کا احترام اور ان کی بود و باش کے لیے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کم ہوگا۔ اس میں یہ بات رکھی گئی ہے، لیکن میں نے جس طرح کہا کہ پچھلا 1 سال ان فائنینشیل ٹرمز انتہائی سخت گزرا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں پورے پولیٹیکل کیریئر میں اس سے زیادہ سخت اکنامک چیلنج میں نے کبھی دیکھا نہیں۔ اس کی ایک تو فلڈز آئے لاسٹ ایئر، بہت ڈیواسٹیٹنگ فلڈز تھے، پھر ایک عالمی اقتصاد بازاری تھی، میسو انفلیشن ہوئی کموڈیٹیز کی، وہاں پر یوکرین میں جنگ چھڑ گئی، تیل نہ ملا، انتہائی مہنگا تھا، گیس انتہائی مہنگی تھی۔ تو یہ تمام جو ہیں عوامل، انہوں نے مل کر ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے رکھا۔ پھر IMF سے بہت وقت لگ گیا نیگوسیشن کا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ مرحلہ بہت حد تک طے ہو گیا۔ کل 12 تاریخ کو IMF کا بورڈ بیٹھے گا اور دعا کیجئے کہ وہ IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو جائے بورڈ میں۔ یہ کوئی فخریہ بات نہیں ہے، میں آپ کو صدق دل سے کہہ رہا ہوں، یہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کب تک IMF کے پاس جاتے رہیں گے اور کب تک یہ زنجیریں ہمارے پاؤں میں بندھی رہیں گی۔ یہ اگر زنجیریں ہم نے کاٹنی ہیں اور توڑنی ہیں تو پھر ہمیں اپنی پوری جو اجتماعی صلاحیت ہے اس قوم کی، اس کو بروئے کار لانا ہوگا، اور تمام وسائل ہمیں اپنی نوجوان نسل،
اپنا تعلیم کے لیے ان کے قدموں میں نچھاور کرنے ہوں گے. اس کے بغیر یہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا. میں آپ کو یہ بات بالکل اپنے آئی کین رائٹ دس آن مائی بلڈ. ابھی ہم نے کل ایک سیمینار کیا ہے زراعت کی ترقی اور زراعت کو آگے بڑھانے. 1960 میں پاکستان جو ہے وہ وہاں 60 میں ایک گرین ریولوشن آیا اور اس زمانے میں زراعت نے بڑی ترقی کی. اس کے بعد جو کچھ ہوا دیٹ از ہسٹری. کل ہم نے ایک پلان بنایا, ہم نے اس کا نام ہے آور پاکستان's اکنامک ریکوری پلان, اور اس کے لیے ہم نے ایک شارٹ لسٹ کی ہے ہم نے, کیونکہ ہر چیز میں ہم ایک دم نہیں کود سکتے. وہ چیزیں, وہ ایریاز جہاں پر ہم ترقی کر سکتے ہیں اور اکانومی کو ریوائیو کر سکتے ہیں, ان کو ہم نے چنا. ان میں نمبر 1 زراعت ہے, نمبر 2 ہماری ایکسپورٹس ہیں, نمبر 3 اس میں ہماری ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنے خزانے دیے ہیں, ٹریلینز آف ڈالرز, ناٹ روپیز, ٹریلینز آف ڈالرز کے خزانے پاکستان کے زمین مدفن ہیں. چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے وہ پنجاب ہے, سندھ ہے, کے پی ہے, ہر جگہ اپنا کانے ہیں. اور میں کیا بتاؤں گا آپ کو, لیکن چاہے وہ آپ کا پنجاب کا چنوٹ کا خزانہ آئرن اور کا, یا بلوچستان کے خزانے ہیں, ایک دھیلے کی ہم نے ابھی تک وہاں سے اپنا ریکور نہیں کی. اور اربوں روپے قوم کے ضائع ہو گئے کائے کے اوپر, لیٹیگیشن کے اوپر, جن کو ہم نے وہ دیے اپنا وہ کانٹیکٹس کیے, وہ ون وے اور دی ادر وہ چیلنج ہو گئے. انہوں نے جا کر باہر لیٹیگیشن کی, آربیٹریشن, ہمیں اربوں ڈالر کے تاوان ٹھک گیا. اور ایک دھیلے کی ہم نے وہاں سے پاکستان کی عوام کے مفاد کے لیے کوئی ایک دھیلا نہیں کمایا. دس از ہاؤ ایز اے سوسائٹی, ایز اے کلیکٹیو اینٹی وی ہیو سفرڈ. اینڈ ہو از رسپانسبل, جو اس کے ذمہ دار ہیں بشمول میرے 75 سال میں, چاہے وہ سیاسی زعمات ہے یا ملٹری ڈکٹیٹرز, سب اس میں شامل ہیں, سب اس میں قصوروار ہیں. لیکن ایز اے سیٹ, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ماضی میں جھانکنے سے کوئی فائدہ نہیں. ماضی سے سبق حاصل کرتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو یقین کریں کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اسی طریقے سے جس طرح جاپان اور جرمنی جنگ دوئم میں بالکل وہ نیست و نابود ہو گئے, کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے. 50-60 سال میں دی باؤنس بیک. جرمنی بھی اور جاپان بھی, کوئی مارشل پلان آیا بالکل, لیکن اس کے بعد انہوں نے دن رات محنت کی, دن رات اتنی محنت کی کہ اپنا تاریخ اس کی گواہ ہے. آج جاپان اور جرمنی جو بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے, آج وہ دوبارہ دے آر اینٹیز اینڈ پاورز ٹو بی کاؤنٹڈ. تو وہ کوئی جادو, کوئی اپنا بیٹھ کے کو حکم میں نماز پڑھو اور نکل جاؤ رزق کی تلاش کے لیے. انہوں نے دن رات محنت کی, ایجوکیشن کے سینٹرز بنائے, انہوں نے جناب یونیورسٹیاں بنائیں, چاہے وہ ہامبورگ یونیورسٹی ہے, جاپان میں ٹوکیو یونیورسٹی ہے, اور انہوں نے ریسرچ سینٹرز بنائے. ہم نے ہماری جو مسلمانوں کی, میں اس حصے کی بات کر رہا ہوں, ساؤتھ ایشیا کی, ہم نے مقبرے بنائے بڑے بڑے, اور ان کی یاد میں, کسی فلاں ملکہ کی یاد میں, کسی فلاں ملکہ کی یاد میں انہوں نے یونیورسٹیاں بنائیں, انہوں نے ریسرچ سینٹرز بنائے. آج وہ کہاں کی کہاں نکل گئے. یہ تاریخ کا سبق ہے. میں زیادہ ناٹ ہیئر ٹو ڈیلیور اے سرمن. میری بہت ہی بڑی ہی نہایت عاجزی سے یہ میری ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں اپنے آپ سے اور آپ کی خدمت میں. آپ اس قوم کی عظیم طے کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو ہم نے بنانا ہے, تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پاکستان اگلے چند دنوں میں اپنا کھویا مقام حاصل کر لے گا, پرووائڈڈ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ یو اینڈ می, اٹ شوڈ بی اباؤٹ اس. تو پھر یہ پاکستان کسی قرض کا محتاج نہیں ہوگا. یہ زراعت, یہ معدنیات, یہ دریا, یہ انشاءاللہ پاکستان کے خزانے ہیں جو کہ پاکستان کو ترقی, اور یہ معدنیات, یہ دریا, یہ انشاءاللہ پاکستان کے خزانے ہیں جو کہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جائیں گے. میں آخر میں پھر یہ بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ خواتین, یو آر دی ڈرائیونگ انجن آف پاکستان's اکانومی.
our social program and building our society. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ کہہ کر کہ یہ 5 ارب روپے یہ اٹس پینٹس. خدا کرے گا کہ ہمارے پاس وہ اتنے وسائل آئیں کہ ہم اپنا خواتین کی ان کی تعلیم، ان کے سوشل پروٹیکشن، ان کے رائٹس کے لیے، ان کو اپرچونٹیز مہیا کرنے کے لیے 5 نہیں بلکہ 500 ارب آپ کی خدمت میں نشاور کریں تو پاکستان ایک عظیم قوت بنے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہم حاصل ہو. پاکستان قائد اعظم